بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کے اسکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 13 جولائی کو بلا لیا ہے. ساتھ ہی ملکی اور غیر ملکی جائیداد کی تفصیل بھی لانے کی ہدایت کر دی ہے. بنی گالہ اور زمان پاک کی ریونیو دستاویزات بھی طلب کر لی گئی ہیں. شوکت خانم ٹرسٹ کی رجسٹریشن اور متعلقہ دستاویزات بھی منگوا لی ہیں. نیب راولپنڈی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو تفتیش کے لیے 13 جولائی کو دوپہر 2 بجے طلب کیا ہے. تحریک انصاف کے دور کے مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ انہیں نیب کے نوٹس ملے ہیں جس کا جواب بھی دے دیا ہے. وہ بھگوڑے نہیں، برطانیہ میں ہیں، سارے جواب دیں گے. ٹی وی انٹرویو میں شہزاد اکبر نے کہا کہ نیب نے اب تک ان کے وارنٹ جاری نہیں کیے. نیب چاہے تو ویڈیو لنک پر بیان دینے کو تیار ہے. نیب انہیں بلا کر شہباز گل والا سلوک کرنا چاہتے ہیں. این سی اے کا کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے بغض میں بنایا گیا. سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر نے نواز شریف کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اچھے آدمی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹے رہے ہیں، اپنے بھائی شہباز شریف سے بہتر ہیں. شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا چسکا لگ گیا ہے. سابق مشیر احتساب نے لندن میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ انہیں رواں برس انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. ملک کی موجودہ حالت کے ذمہ دار قمر جاوید باجوہ ہیں. وہ پی ٹی آئی کے خلاف تھے. پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا. کابینہ کو دستاویزات دکھائے بغیر دستخط کروانے کے سوال پر شہزاد اکبر نے کہا کہ کابینہ نے کاغذات دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. فیصل وابڈا کو ٹافی دی. اس نے کہا کہ انکل دستخط کہاں کرنے ہیں اور کر دیے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اقتدار کی ہوس میں ملک کے خلاف سازشیں کی. نالائق کے ساتھ 9 مئی کا دن جڑا رہے گا. پشاور میں ریڈیو پاکستان میں تقریب سے خطاب میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے صوبے کے اندر ایک بھی تعمیری منصوبہ نہیں بنایا. مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کے بہادر اور غیور لوگ کبھی اس فتنے اور سازش کو ووٹ نہیں دیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے اپنی توجہ ملک کی تعمیر کی جانب لگائی. آئی ایم ایف معاہدے سے تعمیر اور معیشت کو استحکام ملا. پاکستان میں گندھارا تہذیب اور بدھ مت کے ورثے کے احیاء کے موضوع پر 2 روزہ عالمی گندھارا کانفرنس اسلام آباد میں شروع ہو گئی. کانفرنس میں کن ممالک کے بدھ بخشو شریک ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، یہ سب آپ جان سکیں گے جیو نیوز کے نمائندے احمد سبحان کی رپورٹ میں. اسلام آباد میں عالمی گندھارا کانفرنس کا افتتاح صدر مملکت عارف الوی نے کیا. مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے دنیا بھر سے بدھ مت کے پیشوا کانفرنس میں شریک ہیں. جنوبی کوریا، ملیشیا، چین، تھائی لینڈ، میانمار، ویتنام، سری لنکا کے مبصرین اور بدھ بخشو کہتے ہیں کانفرنس کے انعقاد سے مذہبی ورثے کی حفاظت میں مدد ملے گی. پاکستان کو بدھ اکثریتی ممالک کے مزید قریب لانے کا بھی موقع ملا ہے. Person to person, country to country. ہمیں شہریوں، ممالک اور ثقافتوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کو عام کرنا ہے کہ جو ہم ہمیشہ سے تصاویر کے ذریعے امن اور دوستی کا پیغام عام کرتے رہے ہیں. Pakistan is considered the home to 2 major civilizations of the world. انڈس ویلی اور گندھارا سویلائزیشن کے لحاظ سے پاکستان گھر کی سی حیثیت رکھتا ہے. اسی لحاظ سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے. خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، گلگت بلتستان اور سوات میں انتہائی اہم سائٹس موجود ہیں. بدھ بخشوں نے پاکستان کے قدیم تاریخی ورثے کو محفوظ کرنے اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. Don't forget that you got the greatest inspiration and seed of knowledge, sort of one of the ancient seed of knowledge you got in here in Pakistan. پاکستانی عوام اور حکومت کا ویژن قابل ستائش ہے کہ مسلم ملک ہونے کے باوجود بدھ مت کے لیے کانفرنس کا اہتمام کیا. ٹیکسلا انتہائی اہمیت کا حامل مقام ہے. علم کے لحاظ سے یہ کیمبرج، ہارورڈ اور آکسفورڈ کی سی حیثیت رکھتا ہے. چیئرمین وزیر اعظم ٹاسک فورس کا کہنا تھا کہ اسلام آباد اور ملک بھر میں بدھ مت سمیت اقلیتی مذاہب کی سائٹس کی تزئین و آرائش جاری ہے. غیر ملکی سیاحوں کے لیے 1 ہفتے میں ویزا کی فراہمی کے ساتھ خصوصی فلائٹس بھی شروع کی جا رہی ہیں. کیمرامین خلیق احمد کے ساتھ احمد سبحان، جیو نیوز، اسلام آباد. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث گرفتار شدگان تحقیقاتی اداروں کے سامنے بلبل کی طرح بول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ 9 مئی کے ہنگاموں کا حکم کس نے دیا تھا. وزیر مملکت سینیٹر مصدق ملک نے کہا کہ ان گرفتار افراد کے حق میں اسرائیل کا بیان صاف بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے کون ہے.
ابھی جو 9 مئی کے بعد ایک دم اسرائیل اٹھا ہے، 9 مئی کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا ہے جس میں لوگوں کو پکڑا گیا ہے، جنہوں نے حملہ کیا تھا کور کمانڈر کے گھر پہ، جنہوں نے ہمارے شہداء، جنہوں نے چھاتیوں پہ گولیاں کھائیں، ان کے مجسمے اٹھا کے زمین پہ مارے، تو یہ اسرائیل کو کیا سوجی بھائی؟ اس کے دل میں کیا سمائی کہ ویسے اس کو کوئی کسی چیز سے غرض نہیں، مگر جب پاکستان کے شہداء کے مجسمے گرانے والوں کو پکڑا گیا تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا وائلیشن ہو رہی ہے؟ 9 مئی کو ٹھیک ہے، دو مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی مبینہ ماسٹر مائنڈ نہ گرفتار ہوا ہے، نہ اس کو سزا ملی ہے۔ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اب آپ کے سامنے آنی چیزیں شروع ہو جائیں گی، اچھا، کہ جو بیانات وہ دے رہے ہیں اندر، وہ بلبل کی طرح بول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں شخص نے کیا کہا تھا، کہاں کہا تھا، اور کس کا نام لیا تھا کہ کس جگہ پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے اگر مجھے گرفتار کیا، مگر وہ بول رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ جب ایویڈنس اکٹھا ہوگا، مرتب ہوگا، انویسٹیگیشنز ختم ہوں گی، تو اس کے بعد پھر ماسٹر مائنڈ آپ کے سامنے آئیں گے۔